الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہے اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تعظیم کر رہا ہوں محمد کے نام کی، اللہ نے جس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ و ایمان مدد، ما قدایم تو سلطان دو عالم ہستی، ہست دارم یا شہ جینا مدد۔ عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، گھر آئے منگتا تو بنتا ولی ہے۔ حمد و صلات کے بعد محترم عزیزان کرام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ 10 تاریخ 11ویں شب لگ چکی ہے۔ بڑے پیر دستگیر میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی سالانہ 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ کیوں نہ کہ ہم حضور غوث اعظم کی 11ویں منائیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ خبردار، میرے نیک بندوں پر انگلی نہ اٹھانا، میرے ولی پر انگلی نہ اٹھانا، وہ میرے دوست ہیں، ولی مانے دوست۔ لا خوف علیہم، نہ ان کو کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی رنج ہے۔ جو گزر گیا اس کی فکر نہیں کرتے، جو ہونے والا اس کے لیے کبھی سوچتے نہیں ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، تصویر سمدانی، پیر عبد القادر جیلانی کی شان نرالی ہے کہ آپ جب خطاب کرتے تو 70,000 کا مجمع ہوتا، جیسے پہلے سننے والا سنتا آخر تلک ایسی ہی آواز جاتی۔ یہ ولی کی شان ہے۔ عام بندہ 70,000 کے مجمع میں بولے تو اسپیکر بھی کم پڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر، ولی کی شان دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، صدا دینا تیرا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ غوث اعظم دستگیر پیران پیر کی تو شان ہی نرالی ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے حکم ربی۔ ایسا کمال آج تلک لوگ حیران ہیں۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ ایک مائی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ کسی پیر کا مرید ہو جا، مرید ہو جا۔ کئی دفعہ کہا کہ میں تو مرید ہوں۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا، جس کا کوئی پیر نہیں اور مر گیا تو اس کا شیطان اس کا پیر ہوگا۔ موت تو آنے والی ہے، کبھی بھی آ جائے۔ دل پہ یہ بات اس کو لگی اور رات بھر بے چین بے قرار رہا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ جو مائی تھی، جو اس کی زوجہ تھی، وہ ولیوں کے دامن سے وابستہ تھی، نسبت والی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلام تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے محبت کرنے والی تھی، حضور سے پیار کرنے والی تھی، مرشد ہادی پیشوا کے نقش قدم پہ چلنے والی تھی۔ کیوں نہ کہ اس کی زبان کے اندر تاثیر پیدا ہوتی۔ اس نے جب کہا، شوہر بڑا پریشان ہوا، بے چین بے قرار ہوا، کہنے پیر تو ڈھونڈتا ہوں مگر کوئی نہ کوئی خامی نکل آتی ہے جو میرا دل ہٹ جاتا ہے۔ اس نے کہا، انسان ہے، خامی تو ہو سکتی ہے، مگر ولی کی تو شان نرالی ہے۔ تو اپنے اعمالوں کی طرف دیکھ، سامنے والے کو نہ دیکھ۔ اللہ وہ رات بے چین رہا، رات کے کچھ حصے میں اٹھا۔ اٹھنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ اللہ اکبر، آج میں نے کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ دستے بھید ہونا ہے۔ آج گھر سے نکلتا ہوں، جو رات کے حصے کے اندر جو بھی مل گیا اس کا دامن سے وابستہ ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جب باہر نکلا تو دیکھا چور جا رہے ہیں۔ پیچھے سب سے پیچھے جو چور تھا
اس کے پاؤں کو پکڑ لیا اور کہنے کا تو میرا پیر ہے، میں تیرا مرید ہوں۔ وہ کہنے لگا میں تو ایک چور ہوں، میں کہاں سے پیر ہوں؟ بھائی جا کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو جا، میرے کو چھوڑ، میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں۔ وہ کہنے کا نہ میں گھر سے نیت کر کے آیا ہوں، آج جو پہلا مجھے ملے گا میں اسی کے دامن کو پکڑ لوں گا۔ اس نے کہا تو بھولا انسان ہے، میں آج تک خود مرید نہیں ہوا تو تیرے کو اپنا پیر کیسے بنا لوں؟ اللہ کو میں تیرے کو اپنا مرید کیسے بنا لوں؟ نہ میں آج تک پیری فقیری میں تو آیا ہی نہیں ہوں، مگر اس نے نیت کر لی تھی۔ وہ کہنا کچھ بھی ہو جائے تو میرا پیر ہے، کہہ دے کہ میں تیرا مرید ہوں۔ کیسے کہہ دوں؟ میں ایک چور ہوں، دیکھ قافلہ جا رہا ہے، وقت جا رہا ہے، صبح ہو گئی، لوگ پکڑ کے مجھے ماریں گے۔ وہ کہنے کا مجھے نہیں معلوم تو میرا پیر ہے۔ اس نے کہا جان چھٹانا پڑے گی۔ اس نے کہا دیکھ سامنے گھر ہے، نظر آ رہا ہے؟ کہنے ہاں گھر ہے، کہنے اس گھر میں چوری کی نیت سے جا رہا ہوں، چوری کرنے جا رہا ہوں، تجھے لے جاتا اندر، کبھی میں پکڑا گیا تو تجھے پکڑیں گے تو تم نیک آدمی ہے، متقی اور پرہیزگار چہرے سے معلوم ہوتا ہے، کہیں تجھے پکڑ لیا تو تو بھی چوروں کی شفٹ میں شامل ہو جائے گا، انہی کی صفت کے اندر، انہی کے اندر نام لکھے جائے گا، لہٰذا بہتر ہے کہ تو باہر کھڑا ہو، میں چوری کر کے تجھے سامان دکھا دوں گا، دیکھ میں چور ہوں، پھر تو میری جان چھوڑ دے گا۔ اس نے کہا پیر تو میرا ہی ہے، جا دیکھتا ہوں۔ وہ باہر کھڑا ہو گیا، اب گھر کے اندر اندھیرا تھا، چھلانگ لگائی، اندر گھسا، تلاش کرنے لگا، گھر کے اندر کچھ سامان نہیں ملتا۔ کچھ دیر کے بعد جب ہاتھ مارا تو ہاتھ میں تسبیح آ گئی، اللہ اکبر۔ دوسری دفعہ دوسری جگہ ہاتھ مارا تو ہاتھ میں مصلی آ گیا۔ ابھی یہ چیزیں اس کے ہاتھ میں تھیں، اتنی دیر کے اندر حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کا آنا ہو گیا۔ فرمایا یا شیخ عبد القادر جیلانی، اے عبد القادر جیلانی، تمہیں معلوم ہے فلاں جگہ کا کتب کا وصال ہونے والا ہے، وہاں کتب مقرر کرنا ہے، آپ انتظام کریں۔ آپ نے فرمایا انتظام ہوئے ہوا ہے، آئے ہوا ہے۔ اللہ پر آپ نے فرمایا کون ہے؟ اب وہ گھبرانے لگا۔ غوث اعظم نے ہاتھ پکڑا، کہنے کے تم بڑے اعلیٰ قسم کا خرقہ پہن کے نکلتے ہیں جس کے اندر یاقوت اور مرجان جڑے ہوتے ہیں، میں تو خرقہ چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا چوری کی نیت سے آیا تھا، کیا حاصل ہوا ہاتھ میں؟ کہا تسبیح۔ کہنے تسبیح میں کیا ہوتا ہے؟ کہنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ کہا پھر دوسرے ہاتھ میں کیا حاصل ہوا؟ کہا مصلی۔ کہنے مصلی سے کیا ملتا ہے؟ کہنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں، قوت المتین پروردگار عالم کی بارگاہ میں جبھی کو جھکایا جاتا ہے جب جبھی جھکتی ہے۔ فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ جبھی جھکاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھکنے والے پسند ہیں جو اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ اب تجھے تسبیح بھی مل گئی ہے، مصلی بھی مل گیا ہے، اب تسبیح میں تو نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، مصلی پہ جبھی کو جھکانا ہے، کبھی قیام میں ہونا ہے، کبھی رکوع میں ہونا ہے، کبھی سجود میں ہونا ہے، کبھی جلسے میں ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم اس کو اپنی روحانی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ فرمایا توبہ کر لے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک رب العالمین توبہ کرنے والے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ غوث اعظم نے توبہ کرائی، اس کے بعد کلمہ پڑھایا، ہاتھ پہ دستے بیعت کرا، اپنے پاس رکھا، 3 دن تلک اسی نشے کے اندر گم تھا، کبھی قیام میں ہوتا، کبھی رکوع میں ہوتا، کبھی سجود میں ہوتا۔ تیسرے دن آپ نے ہاتھ پکڑا، خرقہ خلافت اجازت دی اور فرمایا جانے لگا۔ پھر ہاتھ پکڑا، فرمانے کہ تجھے معلوم ہے؟ کہنے کیا بات ہے؟ کہنے تجھے پتا ہے 3 دن پہلے تو ایک شخص کو باہر چھوڑ کے آیا تھا جو تیرے ہاتھ پہ دستے بیعت ہونا چاہتا تھا، وہ باہر کھڑا ہوا ہے۔ کہنے کہ 3 دن ہو گئے؟ کہنے ہاں 3 دن ہو گئے۔ باہر نکلا تو دیوانہ کھڑا ہوا تھا۔ دیوانے کو سارا جہاں دیکھتا ہے، دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھتا ہے۔ علامہ اقبال نے شعر لکھا ہے، دیوانے کو سارا جہاں دیکھتا ہے، ارے دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھتا ہے۔ اب تو اسی منزل میں بے و ناز میں کھڑا ہوا ہے کہ میرا پیر آئے گا، میرا پیر آئے گا۔ جب باہر نکلے تو کہنے لگا ہاں بھائی تو چور کہتا میں چور ہوں، میں تو تجھے اپنا پیر مانتا ہوں، لا کیا چوری کر کے لایا ہے؟ تو کہہ رہا تھا یاقوت اور مرجان کا جڑا ہوا ایک خرقہ لا کے دوں گا جس کے اوپر سونے اور چاندی کا کام ہوا ہوگا، میں چوری کی نیت سے۔ کہنے واقعی کبھی تو مرید قابل پیر کو بنا دیتا ہے، ارے تو نے مجھے پیر کہا، پیر دستگیر نے مجھے پیر بنا دیا، وقت کا کتب بنا دیا۔ اس لیے شاعر نے بڑے پیارے انداز سے نقشہ کھینچا ہے، عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، گھر آئے
منگتا تو بنتا ولی ہے، گرائے ڈاکو تو بنتا ولی ہے، عجب شان تیری یا غوث جلی ہے۔ وہ عبد القادر جیلانی ارے منگتا ہے تو سلطان بنا دے، چور آئے تو ابدال بنا دے، یہ شان ہے میرے غوث اعظم کی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا، غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا، بغدادی نوری بازار اللہ اللہ کیا کہنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث اعظم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ذکر کرنے والی زبان، رجوع ہونے والا قلب عطا فرمائے۔ اللہ اپنے دیوانوں کا دیوانہ بنائے، اللہ اپنے مستانوں کا مستانہ بنائے۔ الہی موتا نہ کر ہم کو کسی کا زمانے میں، کیا کمی میرے مولا تیرے پاک خزانے میں، یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ المبین۔